وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء کرام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت انسانوں کے اندر الگ الگ طرح کی صفتیں رکھی ہیں. مختلف عادتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور عادتیں خراب بھی ہوتی ہیں. پوری دنیا کے اندر اربوں انسان ہوں گے جن کے اندر اچھی اچھی خصلت اور خوبی پائی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے افراد ہوں گے جن کے اندر غلط اور خراب صفتیں اور حالتیں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں اور جو عادتیں اچھی ہوتی ہیں وہ سب ایک درجے کی نہیں، ان کا رتبہ ایک جیسا نہیں، بلکہ وہ عادتیں اور وہ صفتیں مختلف درجات کی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی سب ایک درجے کی نہیں، ان کے درجات اور ان کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں. اچھی عادتیں کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ بڑی بڑی ہیں. اسی طرح سے بری عادتیں، بری صفتیں، بری خصلتیں کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی بڑی ہیں. پوری دنیا کے اندر اچھی سے اچھی خوبی کیا ہے، اسی طرح سے بری سے بری خصلت اور عادت کیا ہے، اس کا پتہ وہی دے سکتا ہے جس کی نظروں کے سامنے ساری اچھی عادتیں بھی ہوں اور ساری بری عادتیں بھی ہوں. جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ بتا سکے لوگوں کو کہ یہ عادتیں اچھی ہیں اور ان میں سب سے اچھی عادت یہ ہے
اور یہ عادتیں بری ہیں، اور سب سے بری عادت یہ ہے، یہ علم وہی دے سکتا ہے، لوگوں کو اس بات کی معلومات وہی فراہم کر سکتا ہے جس کی نظر دنیا کی ہر اچھائی اور ہر برائی پر ہے۔ میری کیا حیثیت، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر کون سی عادتیں اچھی ہیں اور ان میں سب سے اچھی عادت کیا ہے، اور دنیا کے اندر کتنی بری عادتیں ہیں اور ان میں سب سے بری عادت کیا ہے۔ یہ بات وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس علم کا خزانہ ہوگا، جو ماضی بھی دیکھ رہا ہوگا، حال بھی دیکھ رہا ہوگا، مستقبل بھی دیکھ رہا ہوگا، جس کی نظر پوری دنیا پر ہوگی، اور جس نے اپنے کردار و عمل اور اپنے علم سے پوری دنیا کو فیضیاب کیا ہوگا۔ چنانچہ جب کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو اس میں بہت ساری اچھائیاں ملی، مگر حدیث پاک جب پڑھی گئی تو رسول پاک پیغمبر اسلام اللہ کے برگزیدہ نبی کا فرمان ملا، خصلتان لا شیء افضل منہما، دنیا کے اندر دو خصلت، دو عادت ایسی ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ کوئی دوسری عادت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا دنیا کے اندر دو خصلت اور دو عادت ایسی بری ہے کہ اس سے زیادہ بری اور کوئی خصلت نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، وہ کون سی دو خصلتیں ہیں کہ ان سے بہتر اور کوئی خصلت نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ والنفع للمؤمنین، ایک عادت، ایک خصلت، الایمان باللہ، اللہ و رسول پر ایمان ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس دنیا میں دو خصلتوں سے بہتر کوئی خصلت نہیں ہے، اور میں سے ایک خصلت ہے اللہ و رسول پر ایمان، اور دوسری خصلت ہے والنفع للمؤمنین، مومنین اور اہل ایمان کو نفع پہنچانا۔ جس کے اندر یہ دو عادت اور یہ دو خصلت پیدا ہو جائے، جو ان دو خصلتوں کا حامل ہو جائے، جسے یہ دو عادتیں حاصل ہو جائیں، وہ یہ سمجھے کہ میں اعلیٰ قسم کا انسان ہوں اور اللہ نے مجھ کو سب سے افضل خوبی دے رکھی ہے۔ یہ رسول پاک کا ارشاد ہے، اور آپ اس میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول پاک نے پہلی خصلت بتائی ایمان اور دوسری خصلت بتائی نفع۔ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے گویا رسول پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جس کے اندر آ جائے وہ نہ تو قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، نہ وطن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، نہ خاندان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، نہ آبادی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ گویا قوم کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ النفع للمؤمنین، مومنوں کو نفع پہنچانا، اور پہلی خصلت اللہ و رسول پر ایمان لانا۔ یہ خصلت جس کے اندر آ جائے
وہ ایک گلاس کا انسان اپنے آپ کو تصور کر سکتا ہے۔ میں اسی حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ ایک شخص جب صاحب ایمان ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے قوم کے لیے، امت کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ آئیے میں اس کو ایک اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رسول پاک کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشجر شجرہ لا یسقط ورقها، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ درخت مثل المسلم، وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد رسول پاک نے فرمایا بتاؤ اے میرے صحابہ وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے؟ صحابہ غور کرنے لگے، ادھر ادھر اپنا ذہن دوڑانے لگے کہ کیا جواب دیا جائے۔ آخر میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائے وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درخت جس کے پتے جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، سنو وہ کون سا درخت ہے؟ رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا ہے النخلا، وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے جو جلدی ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے پتے ٹوٹتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ رسول پاک نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اب علماء نے اس پہ غور کیا اور پھر انہوں نے اس پر محنت کی اور غور کر کے اس میں سے چھپے ہوئے بھید کو انہوں نے باہر کیا کہ آخر رسول پاک نے کھجور کے درخت کو مسلمان کی طرح کیوں کہا؟ اس درخت کے اندر کیا خوبی ہے اور ایک مسلمان کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جو اس درخت کے اندر پائی جاتی ہے؟ محدثین کرام نے جب اس پر تحقیق کرنی شروع کی تو بے شمار علمی نکتے انہوں نے پیش کیے۔ آپ خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ اگر تھوڑی سی ہوا تیز چل گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، دوسرے درختوں کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر کے نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، مگر کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کا پتا جلدی ٹوٹتا نہیں ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، ہوا تیز چلے، بارش تیز ہو، مگر اس کے پتے جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ اپنے درخت سے جڑا رہتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درخت کے اندر یہ خوبی ہے، اس لیے کہ وہ طوفان میں، آندھیوں میں، تیز ہواؤں میں، برف باری میں، پتھر اور اولا کے برسنے کی صورت میں بھی اپنے درخت سے جڑا ہوتا ہے۔ اور ایک پکے مومن کی یہی شان ہے کہ اس پر ظلم کی ہزار آندھیاں چلیں، اس کے اوپر ہزار مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، وہ نہ جانے کتنے مشکلات میں گھرے، مگر اس کے باوجود اپنے مرکز ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے وہ اپنا رشتہ توڑتا نہیں ہے۔ ہزار مشکلات اس کے سامنے آئیں، ہزار پریشانیوں میں وہ مبتلا کیا جائے، اس کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیا جائے، سخت قسم کے گرم پتھر پر لٹا دیا جائے اور اس سے کہا جائے اپنے محبوب سے اپنا رشتہ توڑ دو، تو اس وقت بھی وہ زبان سے یہی کہتا ہے
ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ آدمی ہزار مشکلات کا سامنا کرے مگر اپنے مرکز عقیدت اور مرکز ایمان محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ وہ توڑتا نہیں ہے۔ یہ خوبی اس درخت میں پائی جاتی ہے کہ آندھی اور طوفان چلے، مشکلات اس کے سامنے آئیں، مگر وہ اپنا رشتہ اپنے درخت سے توڑتا نہیں ہے۔ ایک سچا مومن ہزار مشکلات میں گرفتار ہو مگر مرکز ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے وہ اپنا رشتہ توڑتا نہیں ہے۔ اب اس معیار پر آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ آپ اسی درخت والی خوبی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر کیا یہ جذبہ ایمانی اور یہ ایمان کی پختگی آ گئی ہے کہ ہر مشکل کو سہنے کے باوجود آپ مسکرا کر کے یہ کہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اگر آدمی نے 500 روپیہ دے دیا تو آدمی نے اپنا ایمان بیچ دیا، اگر اس کو 1000 روپیہ مل گیا تو پتہ چلا جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہ کچہری پہنچ گیا۔ آج آدمی کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی مشکل اس کے سامنے آئی فوراً اس نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ اگر 2-4 مرتبہ دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر اس نے خدا سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا۔ کہتا ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی 2-2.5 سال قبل میرے پاس ایک نوجوان کو اس کے والدین پکڑ کر لائے اور انہوں نے کہا حضرت یہ بہت بگڑ گیا ہے، اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا کام تو کچھ نہیں کرتا ہے مگر بکواس بہت کرتا ہے۔ ہم نے کہا کیا بات ہے، آخر کیوں آپ اسے میرے پاس لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ کچھ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو کہہ چکا ہے، اسی سلسلے میں اب آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں۔ اس کی بیوی بھی ساتھ میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آخر اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے فوراً ایک پرچہ نکالا، کہا حضرت میری شادی اتنے سال پہلے ہوئی ہے اور اس وقت سے لے کر کے اب تک انہوں نے یہ جملے استعمال کیے ہیں۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں اللہ کی شان میں گستاخی، رسول پاک کی شان میں گستاخی، بلکہ معاذ اللہ خدا کو گالی کے جملے اس میں لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم نے اس طرح کے جملے ادا کیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس طرح کے جملے ادا کیے۔ میں نے کہا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو وہ جواب کیا دیتا ہے، میں مال سے پریشان تھا، میرے پاس اخراجات نہیں رہتے تھے، میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا تھا، جب وہ مجھ سے پیسے کا مطالبہ کرتی تھی میں اسے خوش نہیں کر پاتا تھا، اور بہت میں نے محنت کیا اور پھر میں دعا بھی کرتا تھا مگر اس کے باوجود میری دعا پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں چھلا کر کے غصے میں آ کر کے اس طرح کے جملے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر چکا ہوں۔ میں نے جب اس کی زبان سے خود یہ بات سن لی تو میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا موجود نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ جان لیا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تم نے یہ یقین کر لیا کہ خدا کو گالی دینے کے بعد تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے ابھی تم نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی۔ خدا وہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، خدا وہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، خدا وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، خدا وہ ہے جو تمہیں حسن و جمال دیتا ہے، خدا وہ ہے جو تمہیں طاقت دیتا ہے، خدا وہ ہے جو تمہیں لمحہ لمحہ نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس خدا سے منہ موڑ کر کے کسی اور دروازے پہ جا کے تم رزق نہیں پا سکتے ہو۔ میں نے اس کو سلیقے سے سمجھایا، وہ بہت نادم ہوا، بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دعا مانگی مگر نہ جانے کتنی بار دعا مانگنے کے باوجود میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹروں کو نہیں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہی دوا مریض کو دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر وہی دوا
دوسرے مریض کو دیتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تیسرے کو دیتا ہے اس کو کچھ سوٹ کرتی ہے وہ دوا، تو یہ بتائیے کہ دوا میں کوتاہی ہے یا کسی اور کی طرف سے کوتاہی آ رہی ہے؟ میں نے اسے سمجھایا۔ آپ کے سامنے بھی میں عرض کرتا ہوں، پورا ہندوستان دعا کر رہا ہے بارش ہو جائے، بڑی گرمی ہے، حرارت کا درجہ بہت اونچا ہو چکا ہے، ہر دم آدمی سینٹی میٹر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر موبائل پر دیکھ رہا ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ ہزاروں لوگ دعا کرتے ہوں گے بارش ہو جائے، گرمی ختم ہو جائے، مگر یہ گرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب آدمی چھلا کر کے کہے خدا ہے ہی نہیں، اگر خدا ہوتا تو میری دعا ضرور قبول کرتا۔ آپ نے غور کیوں نہیں کیا کہ دعا تو وہی ہے جو صحابہ مانگا کرتے تھے، دعا تو وہی ہے جو اولیاء کرام مانگا کرتے تھے، دعا تو وہی ہے جو علماء دین مانگا کرتے تھے، دعا تو وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگ اپنی زبانوں سے ادا کرتے تھے، مگر ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ آپ کی کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ الفاظ تو وہی ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں، مگر اس کے باوجود ہزار بار آپ کہتے ہیں وہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر کسی کے پاس ریوالور ہو اور پھر وہ گولی خرید کر کے رکھے، اگر ریوالور سے گولی چلائے گا تو ضرور وہ اپنا اثر دکھائے گی، ضرور اس کی تاثیر لوگوں کی نظروں کے سامنے آئے گی۔ اگر ریوالور میں رکھ کر کے گولی چلائی جائے گی تو اس کا اثر لوگ دیکھیں گے، کسی کی جان جائے گی، کسی کا سر ٹوٹے گا، کسی کے پیر کو زخمی کیا جائے گا۔ لیکن اگر اسی ریوالور کے آپ کارتوس کو اور اس کی گولی کو آپ نے گلیل میں لگا کر کے کسی کو مارا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ نے گلیل سے مارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ گولی خراب ہو گئی ہے، یہ کارتوس خراب ہو گیا ہے، یہ کام کے لائق نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کارتوس کو استعمال کرنے کے لیے ریوالور بنائی گئی ہے، گلیل نہیں بنائی گئی ہے۔ گلیل میں رکھ کر کے اگر آپ گولی ماریں گے تو گولی اثر نہیں کرے گی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ زبان ہے، کلمات مبارکہ ہے، وہ الفاظ ہیں دعا کے، کہاں سے نکلیں گے؟ اگر صحیح جگہ سے نکلیں گے تو اثر کریں گے، اور اگر غلط جگہ سے نکلیں گے ہزار بار نکالتے رہیے مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت شہید ملت ہو، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی ہو، حضرت مخدوم پاک چھوٹا ہو، آج 1000 سال کسی کو 500 سال ہو گئے، مگر اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہاں پر بھیڑ لگی ہے اور سب یہ سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں اگر ان کی دعا ہو جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اگر فلاں کے دربار میں جاؤں گا وہ نگاہیں کرم کر دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بات یہ ہے ان کی زبان مومن کامل کی زبان تھی، اس لیے وہ جو زبان سے نکالتے تھے رب قدیر اسے پورا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے ذرا اسی حوالے سے سن لیجیے۔ وہ درخت کھجور کا مسلمان کی طرح ہوتا ہے، اس کے پتے ٹوٹتے نہیں ہیں، یعنی ایک مسلمان اپنے نبی سے اپنا رشتہ ہزار مشکلات آئے مگر وہ ختم نہیں کرتا ہے۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک نہیں 1 سال کے اندر، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنا رشتہ نبی سے توڑ دیا، ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے کیا بتائیں حضرت، حالات ہیں تو اب یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی 4 روز پہلے کی بات ہے، آپ کے اسی علاقے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت ہمارے علاقے میں فلاں صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ادارے میں یہ کام کیا، یہ خرافات کی، اور جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر کے یہ کر رہے ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں اور ایسی حرکت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں سنیے ہم پہلے حالات دیکھیں کہ اپنے ایمان کو دیکھیں، ہم پہلے حالات کو صحیح کریں کہ ایمان کو صحیح کریں۔ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو ہم یہ سب کریں گے، ہمارے نزدیک کسی کی اہمیت زیادہ ہے،
میں نے جب یہ سنا انا للہ پڑھی اور میں نے جب ان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے حد درجہ افسوس ہوا کہ کل تک وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا کر کے پیش کرتے تھے، مگر دنیا کے حالات نے آج ان کو اس منزل پر کھڑا کیا کہ وہ جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے۔ ایمان بچائیں کہ پہلے جان بچائیں۔ یاد رکھیے گا جان تو ایک دن جانی ہی جانی ہے، جان جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو نہ دنیا میں آپ کسی لائق رہ جائیں گے اور نہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ میں تو ان سب چیزوں سے بچتا لیکن جب ضرورت آتی ہے تو کسی چیز کو اس میں معلومات کے لیے کچھ نہ کچھ توجہ دیتا ہوں۔ اس وقت ایک فلم کا تذکرہ چل رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ یہ تو ماشاءاللہ علماء، کون سی فلم ہے جس کا اس وقت بہت تذکرہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہم دو ہمارے 12 فلم چل رہی ہے نا، واٹس ایپ کے ذریعہ، گوگل کے ذریعہ، یوٹیوب کے ذریعہ آپ حضرات نے اس کا ایڈورٹائز سن لیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا حرکت کی گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قرآن کا کس طرح سے مذاق اڑایا گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سماج کا اس میں کس طرح سے استہزاء کیا گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس میں مسلمان عورتوں کو ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے دکھانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور اس فلم کے ذریعہ اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس فلم کے ذریعہ نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس فلم کے ذریعہ مسلم عورتوں کو ذلیل کر کے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور یہ ہو رہا ہے باقاعدہ پوری دنیا کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے توڑ دیا جائے، ان کا رشتہ نبی سے توڑ دیا جائے، ان کا رشتہ اللہ و رسول سے ختم کر دیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آج تو آپ بیٹھ کر کے عرص شہید ملت میں دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں کہیں گی یہ سب خرافات ہے، آنے والی نسلیں کہیں گی دین کیا چیز ہے، مذہب کیا چیز ہے۔ موج مستی کرو، رہو دنیا میں، چلے جاؤ، اس کے علاوہ دین کا کوئی تصور نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط نہ کیا، اپنا رشتہ اللہ و رسول سے آپ نے مضبوط نہ رکھا تو آنے والی نسلوں کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ کھجور کا درخت مسلمان کی طرح ہے، حضور نے فرمایا، علماء نے فرمایا، اس کی ایک خوبی یہی ہے کہ آندھی طوفان چلے مگر پھر بھی وہ اپنے درخت سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ گویا ایک جو پکا مومن ہوتا ہے، ہزار مشکلات اس کے سامنے آئیں مگر وہ کبھی اپنا رشتہ اپنے نبی سے توڑتا نہیں ہے۔ گرمی بہت تیز پڑ رہی ہے اور دن میں گرمی تو اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی گھر سے نکلنا اپنے لیے محال سمجھتا ہے، لیکن کیا یہ گرمی ہر دم رہے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ سورج صبح جب طلوع ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد گرمی بہت دکھاتا ہے، بہت تیز گرمی دکھاتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنی گرمی کسی کو بھی دکھائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گرمی ہمیشہ دکھائے گا۔ جس طرح سے سورج 4 گھنٹے گرمی دکھا کر کے پھر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، اس کا وجود ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی گرمی دکھائے، گرمی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اس لیے گرمی سے پریشان ہو کر کے لباس کو اتار کے پھینکیے نہیں، گرمی میں بھی لباس کو پہن کر کے کہیے اگر برق و صیاد کی ضد یہی ہے بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ۔ اگر گرمی تیز ہے تو آپ اپنے
اپنے لباس کو پھینکیے نہیں بلکہ اس کو پہنے رہیے، کسی طرح کی گرمی آئے مگر یہ تصور کیجئے میدان محشر کی گرمی جب ہوگی تو سایہ اسے ملے گا جو یہاں مصطفیٰ کا وفادار سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ سبحان اللہ اب آگے سن لیجیے جلدی سے، اور میرا وقت بہت تیزی سے اپنے آخری منزل تک پہنچ رہا ہے۔ اب رسول پاک نے فرمایا وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے، تو بتائیے مسلمان کے اندر کیا خوبی ہے جو اس درخت کے اندر پائی جاتی ہے؟ علماء نے جب اس پر ریسرچ شروع کی تو فرمایا کہ کھجور کا درخت نیچے سے لے کر اوپر تک، جڑ سے لے کر اور اپنی شاخ تک، پھل سے لے کر کے پھول تک، جتنے بھی اس کے اندر حصے ہیں کوئی حصہ اس کا بیکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورا کا پورا قوم کے لیے وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر درخت کو کاٹ لیا جائے، کھجور کے درخت کو کاٹ دیا جائے تو اب اوپر کا تنا یہ پلر کے کام میں لایا جا سکتا ہے، اور نیچے کی جو جڑ ہے اگر آپ اس جڑ کو چاہیں تو نیچے سے نکال لیں اور پھر اس کو بیچ کا حصہ خالی کر کے برتن کی شکل بنا لیں اور اس میں پانی رکھیں، چاہے اناج رکھیں۔ جڑ آپ کے لیے پانی رکھنے کے کام میں آئے گی، اناج رکھنے کے کام میں آئے گی، اور جو تنا تھا آپ نے اس کو اگر کاٹ دیا تو وہ پلر کے کام میں آئے گا، اور اگر آپ نے اس کی شاخوں کو، آپ نے اس کے پتے کو توڑ کر کے الگ کر لیا تو ٹوٹنے کے باوجود وہ پتا بولے گا کہ میں نقصان تمہیں نہیں پہنچاؤں گا، اب بھی میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے نفع لو تو چلو لو، مجھے تو تم نے توڑ لیا لیکن میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، گھر مجھے لے چلو، اور اگر چاہو تو میں تمہارے گھر جھاڑو کا کام دوں گا، اور اپنے گھر کی گندگی کو تم چاہو تو میں دور کرنے کا کام کروں گا۔ اور اگر آپ نے اس کے پھل پہ غور کیا تو جو ہی کھجور کے اندر پھل نکلنے شروع ہوئے آپ نے اس کو توڑا اور آپ نے دھوپ میں اسے سکھا دیا، وہ چھوہارا ہو گیا۔ اب سال بھر رکھیے چاہے 2 سال رکھیے وہ خراب نہیں ہوگا۔ رات میں آپ 2 بجے کہیں باہر سے آئیے، ٹھنڈک کا موسم ہو، بیوی کھانا بنانے کے لیے تیار نہ ہو، 4 چھوہارا کھا کر کے پانی پی لیجئے، پیٹ میں کچھ گودا محسوس ہو جائے گا، آرام سے نیند آ جائے گی۔ اور اگر ترک چھوہارا کھجور ہے تو آپ اس کو توڑیے اور پھر اس کا ذائقہ لیجئے، اس کو کھائیے، طرح طرح کے ذائقے سے اپنے منہ کو آپ شاد کام کیجئے، نیچے سے لے کر اوپر تک وہ نفع بخش ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے ریشوں کو الگ کر لیا اور اسے لے جا کر کے آپ نے تکیے میں بھر دیا تو اب وہ تکیے کا کام کرے، پھر اس ریشے کو اگر آپ نے چاہا تو اس کو گدے میں بھر دیا، اس نے گدے کا کام دینا شروع کر دیا۔ گویا وہ درخت ایسا ہے کہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک ہر طرح سے وہ دنیا والوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان پیدائش سے لے کر اپنی موت تک پوری دنیا کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے، وہ کبھی نقصان نہیں دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی اسے کاٹ دے، کوئی اس کا سر قلم کر دے، پھر بھی کہے گا آؤ آؤ میرے دربار میں، میں بہرائچ میں اگرچہ زمین کے اندر ہوں لیکن تم کوڑ بن کر کے کوڑی بن کر کے آؤ گے، آؤ اگرچہ میرا سر الگ ہو گیا ہے مگر یاد رکھنا رب نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہارے لیے نفع۔ مومن نفع پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ آپ جن کے آستانے پر آئے ہوئے ہیں انہیں شہید ملت کے لقب سے آپ یاد کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں مگر آپ کو نفع پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ آپ نے پاکیزہ محفل آپ نے جمائی، آپ نے علماء کو اکٹھا کیا، شعراء آپ کے پاس آئے، دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں، کس کے نام پر؟ کہا شہید ملت کے نام پر۔ وہ دنیا سے چلے گئے مگر
مگر اس کے باوجود قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور چلے جائیے کہ چوچا شریف، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ غیر مسلم ہے. اس سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ خدا جس کو اپنی جلوہ گاہ بنا لیتا ہے اور اپنی تجلی جسے عطا کر دیتا ہے، کس طرح سے خدا پوری کائنات کو پالتا ہے، کس کو اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے، وہ بھی دنیا کی ہر قوم کو پالنے کا کام کیا کرتا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح مسلمان کتنا نفع بخش ہوتا ہے. اب اگر اس کی اور تفصیل کروں اور بھی وقت لگے گا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آج ہی سے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم قوم کو وطن کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. چنانچہ جتنے جلیل القدر علماء ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. کسی عالم ربانی، کسی ولی کامل نے نہ تو قوم کو نقصان پہنچایا، نہ ملک کو نقصان پہنچایا، نہ مذہب کو نقصان پہنچایا. اس نے جب کام کیا ہے تو نفع کا کام کیا ہے. میں ان اکابر علماء کی تفصیل تو نہیں رکھ سکتا، مگر جس امام کی ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں، جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں، جنہیں امام الائمہ کہتے ہیں، جنہیں کاشف الغمہ کہتے ہیں، جنہیں مالک الازمہ کہتے ہیں، جو مشکل مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے کا کام کرتے تھے، جن کا مزار مبارک بغداد معلیٰ میں آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے. میں ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. سیدنا امام اعظم جہاں بہت بڑے عالم تھے، وہیں بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے. کپڑے کا کاروبار بہت لمبا چوڑا کیا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے پاس اگر دکان ہوگی تو کچھ لوگ نقد لے جائیں گے، کچھ لوگ ادھار لے جائیں گے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان میں اپنے اور بیگانے سب پہنچتے تھے. کسی نے اپنی ضرورت اگر پیش کر دی اور کہہ دیا کہ مجھے ادھار چاہیے، امام اعظم فرماتے لے جاؤ، تم ادھار لے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. کب دو گے؟ فلاں موقع پہ دے دوں گا. ٹھیک ہے لے جاؤ. اب ایک اتفاق سے مجوسی تھا جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت قرض دار تھا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا بہت دن ہو گئے ہیں اس نے قرض دیا نہیں، چلیں اس سے تقاضا کریں. امام اعظم جا رہے تھے، اس کے گھر کے قریب پہنچے. اتفاق سے سیدنا امام اعظم جو جوتی شریف پہنے ہوئے تھے اس میں کچھ گندگی لگ گئی، کچھ نجاست لگ گئی. امام اعظم اتنے میں اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے، دیوار کے قریب پہنچ کر کھڑے ہو گئے. اور آپ نے سوچا کہ لاؤ پہلے جوتے سے گندگی کو دور کر لو، پھر میں اس سے گھر میں جا کر کے بات کروں. آپ نے پیر تیز سے مارا، اور جب آپ نے تیزی سے پیر مارا تو اتفاق سے وہ گندگی جو پیر میں لگی ہوئی تھی، جوتے میں لگی ہوئی تھی، وہ اچھل کر کے دیوار پر چلی گئی. اور وہ دیوار اسی مجوسی کی تھی جس سے قرض وصولنے کے لیے امام اعظم اس کے دروازے پر گئے تھے. اتفاق سے وہ گندگی کچھ اس کی دیوار پر جا کر لگ گئی. امام اعظم اب سوچ رہے ہیں کہ دیوار سے گندگی اگر نہیں صاف کروں گا تو اس بیچارے کی دیوار میں تھپا لگ جائے گا، اس دیوار میں داغ لگ جائے گا، اور اگر کھرچتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کھرچنے سے بھی نجاست ہو سکتا ہے نکل جائے، مگر دیوار میں کچھ نشان پڑ جائے گا. کروں تو کیا کروں؟ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اس مجوسی کا خادم گھر سے باہر نکل آیا. اور اس نے جب دیکھا کہ ابو حنیفہ ہیں، کہا کیا بات ہے، آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا جا کر کے اپنے مالک سے کہہ دو پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں. میں اس سے تقاضا کرنے کے لیے اس وقت میں بوٹ بدل چکا ہوں، تقاضا نہیں کروں گا. اس سے کہہ دو پریشان نہ ہو، آئے مجھ سے ملاقات کر لے. جب باہر نکلا تو اب امام اعظم نے اس سے فرمایا دیکھو میں تو آیا تھا تم سے اپنا قرض وصولنے کے لیے، تقاضا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن
میں اتفاق سے دیکھتا کیا ہوں کہ میرے پیروں میں گندگی لگ گئی. میں نے اسے زور سے جھاڑا مگر اس کا کچھ حصہ تمہاری دیوار پر چلا گیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر دیوار کو ایسے ہی رہنے دوں تو نجاست تیری دیوار پر لگ جائے گی, بدنما داغ رہے گا, اور اگر کھرچ کر کے پھینکتا ہوں پھر بھی تمہاری دیوار پر نشان لگا رہے گا. میں کروں تو کیا کروں؟ تمہاری دیوار کو میں داغدار بھی نہیں کرنا چاہتا اور تمہاری دیوار پر یہ نجاست بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا. جب اس مجوسی نے امام اعظم کا یہ اخلاق سنا, یہ کردار سنا, کہا واقعی آپ امام اعظم ہیں, آپ میرے پاس کس لیے آئے تھے؟ کہا کہ میں تو اپنا قرض وصول کرنے کے لیے ہی آیا تھا, لیکن اب اس وقت مجھے قرض وصول کرنے کی فکر نہیں ہے, بلکہ تیری دیوار میں جو مجھ سے تھپا لگا ہے اس کو صاف کرنے کی فکر میں ہوں. قرض کی بات میں بعد میں کروں گا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح سے تمہاری دیوار کو صاف کروں. اس مجوسی نے جب امام اعظم کی یہ بات سنی فوراً کہتا ہے جناب دیوار بعد میں صاف کیجئے گا, میرا دل پہلے صاف کر دیجئے. دیوار بعد میں صاف کیجئے گا, میرا دل پہلے صاف کیجئے. امام اعظم نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جس نبی کی امت میں ایسے اعلیٰ اخلاق والے لوگ پائے جاتے ہوں, جب امتی کے اخلاق کا یہ عالم ہے, ان کے نبی کا اخلاق کتنا بلند ہوگا. اس لیے مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے دار اسلام. مومن نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے. جو لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود قوم کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میں آپ ہی کو صرف نہیں کہہ رہا ہوں, نہ جانے کتنے جبہ والے, نہ جانے کتنے دستار والے, نہ جانے کتنے صافے والے, نہ جانے کتنے داڑھی ٹوپی والے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو قوم کی غداری, ملک کی غداری, مذہب کی غداری, مسلک کی غداری, ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر امام احمد رضا نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, جاگتے رہیو. چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لے. اتنے بھینکر چور ہیں نا, جبہ میں آئیں گے, صافے میں آئیں گے, عصا لے کر آئیں گے, داڑھی میں رہیں گے, ٹوپی میں رہیں گے, تسبیح لے کر کے آئیں گے, آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں. یہاں وہ چور بلا کے ہیں. اور اس وقت بتا دوں رافضیت پھیلانے کے لیے بہت سارے سنی پیر کہلانے والے, سنی مولوی کہلانے والے چور کی شکل میں گاؤں گاؤں گھوم کر کے نوجوانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. میں خود کتنے علاقے کو جانتا ہوں کہ جہاں کے لوگ سنی صحیح العقیدہ تھے مگر آج وہاں کے نوجوان صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, صحابہ کی شان میں تبرہ کر رہے ہیں, خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور مسئلہ اٹھا رہے ہیں مولوی کہ حضرت صدیق اکبر بھی افضل ہیں, حضرت سیدنا علی بھی افضل ہیں, وہ افضل ہیں خلافت کے اعتبار سے, یہ افضل ہیں ولایت کے اعتبار سے. اس طرح سے قوم مسلم کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جاہل پیروں نے جال پھیلا رکھا ہے. اس لیے رفیقان محترم اگر آپ سنیت کی حفاظت چاہتے ہیں اس پرفتن دور میں امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.